جواب دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ڈاکٹر فضیل ایاز صاحب لا شاباش شاباش سرکار ٹھیک ہو ٹھیک ٹھاک آداب کے لیے کھڑے گے یا استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے وہاں آپ کلمے کا ذکر بلند کرتے رہیں اور نعرے کا جواب مکمل طور پر دیتے رہیں لا لینا توڑیا شاباش لینا توڑیا
بادشاہ قاسمی زندہ باد، حضرت پیر ڈاکٹر فضیل ایاز صاحب قاسمی زندہ باد، دربار عالیہ موڑا شریف تمام دوستوں کو گزارش کی جاتی ہے کہ محفل میں گزارش سے پیچھے ہو جائیں، پھر ماشاءاللہ جو اس محفل کے روئے رواں اسٹیج سکتی ہوں گے میں ان سے گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لائیں اور محفل کے باقی سلسلے کو آپ چلائیں۔ کلمہ شریف ذکر جائے گا، کلمہ شریف یہ کلمہ کنہوں نے لکھا ہے؟ ڈاکٹر پیر فضیل ایاز صاحب ارشاد فرماتے ہیں قبلہ جو حضرت صاحب کے ساتھ پیر اورنگزیب صاحب کے ساتھ جو ساتھ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سامان لے کر اوپر آ جائیں۔ ایک کلمہ رحمت سبحان اللہ ایک کلمہ ستیانو جگادا ہے، ایک کلمہ عاشقانو توڑ چڑھادا ہے، ایک کلمہ اے سنگیا کلمہ
تو ایک کلمہ قاسم دا پیارا ہے، ایک کلمہ زاہد دا دلارا ہے، ایک کلمہ قاسم دا پیارا ہے، ایک کلمہ زاہد دا دلارا ہے، ایک کلمہ پھر آفتاب قاسمی دا سہارا ہے، کلمہ حق دا نکارا ہے، کہو لا الہ الا پیارا سی، ایک کلمہ اج بھی پیارا ہے، ایک کلمہ ایاز دی جان ہے، ایک کلمہ رب رحمان دائے کو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلی آلہ وصحابہ یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے اور سپا کی اس سالانہ محفل مبارک کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ آج کی اس سالانہ عرس مبارک کے تقریب سعید میں والی موڑا حضرت قبلہ پیر اورنگزیب بادشاہ قاسمی صاحب مدد العالی، جن کے زیر صدارت سالانہ عرس پاک کی یہ تقریب سعید منعقد کی جا رہی ہے، آپ تشریف لا چکے ہیں۔ آج کی اس عرس پاک کی تقریب سعید کے مہمان خصوصی پیر طریقت حضرت پیر ڈاکٹر فضیل ایاز قاسمی صاحب مدد العالی، سجادہ نشین دربار عالیہ موڑا شریف، آپ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ رب کریم نے ہم جیسے کام علم گناہگار بندوں سے رب کریم نے اپنے عظیم بندوں کی نسبت سے آپ کی یاد میں سالانہ اس مقدس محفل کو منعقد کرنے میں، اس میں شریک ہونے کی رب کریم نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج جن مقدس ہستیوں کا عرس مبارک ہے، ان کے جانشین ولی کامل ہستیاں
سینکڑوں میل مسافت طے کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ لوگوں کی جو عقیدت ہے اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ اس کے تعلق کو نبھاتے ہوئے یہاں تشریف لا چکے ہیں، کیونکہ آپ احباب جانتے ہیں کہ یہ محفل نماز ظہر تک جاری رہتی ہے انشاءاللہ، جس طرح قبلہ پیر صاحب نے ارشاد فرمایا تھا کہ 2 بجے یا اس سے پہلے انشاءاللہ دعا ہو جائے گی اور نماز اپنے وقت پر ادا کی جائے گی۔ اس لیے عرس پاک کی اس عظیم الشان روحانی نورانی محفل کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام سے کیا جاتا ہے۔ تلاوت کلام پاک سے پہلے میں آپ تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایک ولی کامل کی نسبت سے منعقد کی جانے والی محفل میں تشریف لائے ہیں، اور اس وقت محفل میں اللہ کے برگزیدہ بندے موجود ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ محفل میں ادب سے تشریف رکھیں اور جو کچھ یہاں میک کے ذریعے آپ تک پہنچایا جائے اسے آپ توجہ سے سنیں، اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں، تاکہ اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں بھی اضافہ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے عقیدے کو مزید پختہ کرے۔ اب باقاعدہ اس مقدس محفل کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام سے کیا جاتا ہے۔ میں تلاوت کلام پاک کے لیے اس محلہ کی مسجد شریف کے امام جناب حافظ و قاری مہربان صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں وہ میک پر تشریف لا کر اس مقدس محفل کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے فرمائے۔ جناب قاری حافظ مہربان صاحب۔ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم
بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله العظيم اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب چیئرمین راجہ محمود صاحب، جامعہ مسجد کرائٹ روڈ کے یہ صدر بھی ہیں اور بڑے ہمارے مسئلے کے نمائندہ آدمی ہیں اپنے علاقے میں، جناب راجہ محمود صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش۔ نبی کے ذکر کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، یہ نعرہ رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے، کہو تو چھوڑ دیں گے جہاں کی یہ محفلیں ساری، مگر میلاد کی محفل منانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ پکارا جب بھی مشکل میں چلے آئے یا رسول اللہ، ارے وہ سنتے ہیں وہ آتے ہیں بلانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ ملی ہے اس میں اعظم کی یہ دولت غوث کا صدقہ، نعرہ جشن یارمی ان کا بنانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ کہو جلنے والوں سے کہ یوں ہی مرو گے جل جل کر، یہ درود و سلام کی بدریاں تم پر گرانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ آواز بلند سا حضرات درود پاک پڑھیے جی صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیں جی۔ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، ان پہ لاکھوں کروڑ۔ مجھ سے بہتر یہاں نعت خوان جو ہیں یہ تشریف رکھتے ہیں، لیکن میں قبلہ پیر صاحب کے حکم کے مطابق جہاں
2-3 मिनट हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाजिरी अपनी जनाब में कबूल और मंजूर फरमाए। आज की इस बाबरकत महफल और सैलाना और से पाक की महफल के मेहमान खसूसी जनाब अख्तर पीर फजील अयाज साहब कासमी साहबजादा निशीन दरबार अलिया मोड़ा शरीफ और आज की इस सैलाना तकरीब शहीद के सदर जनाब पीर औरंगजेब साहब कासमी सजादा निशीन दरबार आलिया मोड़ा शरीफ और उनके हमरा आए हुए पीर साहब जो है, इनका नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, जितने भी उनके हमरा मेहमान आए हुए हैं और ये सब लोग हम जितने भी यहाँ हाजिर हैं मोड़ा शरीफ की मंजूर नजर। हमारा ये अकीदा है कि हम मोड़ा शरीफ की हकीकत में जो है एक और बात जो है ये याद रखे हैं कि स्टेज सेक्रेटरी साहब जो है ये पाबंदी लगाई हुई है कि महफल यहाँ स्टेज से जो भी बयान होता है उस पर वो गौर से सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। तो मैं एक दो बातें जनाब वाला की खिदमत में और इस महफल की खिदमत में आज की इस बाबरकत महफल के स्टेज सेक्रेटरी और आज की सालाना इस उर्स पाक की तकरीब के मेजबान चेयरमैन अशरफ साहब जनाब, मैं अपनी आंखों की देखी हुई बात आपके सामने जो ये बयान करता हूँ इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आज मैं जब मुझे कल पीर साहब ने हुक्म दिया है, मेरी कोई मुसरफियात थी, मैंने एक उधर प्रोग्राम रखा हुआ था बरादराना जो है वो हमारे सिलसिले में था, तो उसकी जो सदारत थी वो भी हमने रखी हुई थी, टाइम वक्त भी हमने मुकर्रर किया हुआ था। जब इनका हुक्म मिला है कि राय साहब आपने उस पर हाजिरी देनी है तो यकीन जानिए कि रात को मैं बेयकीना हो गया हूँ कि वो महफल जो है उसको मैंने जाकर कहा कि मैं इस महफल में आज हाजिरी नहीं देता हूँ, मुझे यकीन नहीं रहा है क्योंकि मैं हज़रत साहब के हुक्म के मुताबिक उस महफल में हाजिरी जरूर दूंगा, तब मैं बायकीन हूँगा। तो मैं जब यहाँ बडली पहुंचा तो बडली ये हमारी बात जो है ये तवज्जो से सुने, मैं इजाजत चाहूंगा 1-2 मिनट मुख्तसर वक्त है। तो जब मैं बडली गाड़ी से उतरा तो वहां से जब हमने प्याला की तरफ मूव किया है, यकीन जानिए कि हमें वो मोड़ा शरीफ का मंजर नजर आ गया है कि ये हम तो हमने ये महसूस किया कि हम मोड़ा शरीफ पहला नहीं, हम मोड़ा शरीफ जा रहे हैं। तो प्यादल हम जब आए हैं, हमारे साथ 2-3 आदमी आए हैं, हमने वहां जो है ये रास्ते में 2 मरतबा स्टे की है। तो मैंने उनको कहा है कि मेरे भाई हम जब मोड़ा शरीफ जाते थे तो ये गुलडन्ने से हम प्यादल चल कर मोड़ा शरीफ से ये वही मंजर आप सामने नजर आया। एक और बात आज करूं उसके बाद इजाजत कर लूंगा। जब से ये यहाँ हजरत वाला की नजर करम और इनका उर्स मुनक्कद हुआ है और उस वक्त से लेकर आज तक आप देखते हैं और हमें भी ये पा लिया है कि इजाफा ही इजाफा यहाँ करम का होता जा रहा है। ये किन का करम है? ये मोड़े शरीफ वालों का करम है। और मोड़े शरीफ जब आप जाते हैं आपको ये पता नहीं है अब तक कि मोड़ा शरीफ का मतलब क्या है। एक बात सिर्फ आज करने के बाद इजाजत दूंगा। मोड़ा शरीफ ये है कि मोड़ा शरीफ ऐसा मोड़ है कि जब वहां हम जाते हैं तो शराफत वाले लोगों की तरफ वो मोड़ हमें बताता है कि शराफत वाले लोग जहाँ मोड़ा शरीफ में रहते हैं, इसलिए उस जगह का नाम मोड़ा शरीफ है जहाँ शराफत वाले लोग रहते हैं, हमारे पीर और मुर्शिद रहते हैं। हमारा ये अकीदा है कि ऐसी लज्जत हमें मोड़ा शरीफ से मिली है कि रहती दुनिया तक भी वो हमें याद रहेगी, उस लज्जत में हम जो हर वक्त महव रहती है। तो हज़रत आपकी दुआओं का ये नतीजा और अल्लाह ताला का ये करम हुआ है, मेहरबानी हुई है कि मुझ पर ऐसा वक्त जो है ऐसा मुसीबत का आ गया था। तो यकीन जानिए कि मैं जब भी उस मुसीबत में जितने भी दिन रहा हूँ तो मैं यही याद करता रहा हूँ कि मेरे पीर और मुर्शिद वो दुआएं जो आपकी हैं वो अल्लाह ताला की यहाँ जो है ये कबूल हुई हैं। तो हम भी इस स्टेज पर ये जो स्टेज पर मैं बोल रहा हूँ कि इन पीर साहब का सदका है, इनकी मंजूर नजरों और इनकी रहम और करम जो हमारे पर पड़ी है, तो हम भी आप इस स्टेज से जो है ये आप तक कोई अच्छी बात जो बताने के काबिल हुए। तो आखिर में एक बात जो है अकीदत ये नहीं है, सुने मेरी बात ये है कि आज मैं जामिया मस्जिद कराईकोट का सदर हूँ और इनकी नजर करम है, तो मैंने अपने पीर और मुर्शिद का जो तरीका कार है वही अपनी मस्जिद में जारी और सारी रखा हुआ है।
जुमे की जब अजान होती है जनाब वाला, उसके बाद मैं बाज़ाते खुद जनाब 7-10 मिनट जो है ये महफिल जिक्र वहां करता हूँ। उसके बाद जो है ये इमाम साहब की तकरीर शुरू होती है। तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि पीर साहब के साथ आप चलते हैं, कलमा भी पढ़ते हैं, और जब पीर साहब दुआ करते हैं तो आप ये कहते हैं कि हमारे पीर साहब, लेकिन इनका मिशन नबी पाक का ये फरमान है और मोड़े शरीफ वालों का ये ऐलान है कि जिक्र अल्लाह को हर वक्त जो आप बुलंद रखे, वो हमने देखा भी है। तो आखिर में मेरे ख्याल में हमारा वक्त जो है ये काफी हो गया है, तो मैं हजरत आपसे इजाजत चाहूंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी और आप साहब की हाजिरी अपनी जनाब में, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे आपकी हर एक महफिल में जाने की। बस अब नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ जनाब शकरा कोडली के मशहूर नातख्वां सूफी बका मोहम्मद साहब, उनकी खिदमत में गुजारिश है आप तशरीफ लाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में अदिया अकीदत पेश करें। सजियों कोई सजिया नहीं, पढ़ पढ़ दरूद सलवात लखा, तेरा रब अजे ताई रजया नहीं। सोनिया नबियां दी सफ अंदर और जिवें तुसी सजिया कोई सजिया नहीं, पढ़ पढ़ दरूद सलवात लखा, तेरा रब अजे ताई रजया नहीं। पर्दे पोश अरबी आजाद तेरी, पर्दे पोश अरबी आजाद तेरी, पर्दा तेरे बिन किसे ने कजया नहीं। नासिर नबियां वलियां तस्लीम कीता, ओडां तां इंज ते होर किसे दा वजया नहीं। भाई नाता नाल हजूर दे जोड़ी अपना, नाता नाल हजूर दे जोड़ी अपना, जड़ा फिर किसे दी सूरत से टुटदा नहीं। दिल दी कियारी विच इश्क दा ला बूटा, वो जिसनों कब्र विच भी कोई पुटदा नहीं। नाता नाल हजूर दे जोड़ी अपना, जड़ा फिर किसे भी सूरत से टुटदा नहीं। दिल की कियारी विच इश्क दा ला बूटा, जिसनों कब्र विच भी कोई पुटदा नहीं। भाई नाता नाल हजूर दे जोड़ी अपना, जड़ा फिर किसे भी सूरत से टुटदा नहीं। दिल दी कियारी विच इश्क दा ला बूटा, जिसनों कब्र विच भी कोई पुटदा नहीं। जेड़ी थां ते जिक्र मुस्तफा होवे, डाकू उस मकाम नूं लुटदा नहीं। ए भावें कुल्ली दा कख ना रे नासर, ए अतों दामन हजूर दा छुटदा नहीं। भाई विरदे सोने मुहम्मद दा रख ज़बां उते, विरदे सोने मुहम्मद दा रख ज़बां उते, सदा रहन जो तेरी पुकार सुन दे। निस्बती उन्हां दी नाल हजूर दे नहीं, वो जेड़े आखदे नहीं सरकार सुन दे। विरदे सोने मुहम्मद दा रख ज़बां उते, सदा रहन जो तेरी पुकार सुन दे।
انہاں دی نال حضور دے نہیں او جڑے آکھ دے نہیں سرکار سن دے بولی بندے دی انہاں نو کی مشکل او جڑے رب سچے دی رہن گفتار سن دے زندہ باد حیات النبی قائم او پہ ویکھ دے تے لگاتار سن دے پڑھیے کون غریباں دی لج آیا عرش بھی فرش ول جھکدائی رکھن کون غریباں دی لج آیا بویں شاد سے بویں غریب ہوے او کاسا لے کے بوئے ول بھج آیا ایسا کرم کریم کمال کی جان جو بھی در پہ گیا رج رج آیا او جی میں سونا زمانے میں آج آیا پڑھیے رحیم کریم یا مولا رحیم کریم یا مولا اپنی اداؤں کدے چھڑکدی نہیں کھاواں تیریاں نعمتاں تے تینوں ہی کراں شکرے اور روزی پھر بھی بندے دی اڑکدی نہیں سنے پتیاں او شاخ جائے کٹی جڑی مولا تیرے دروازے وچ جھکدی نہیں سو ورے دیاں عمراں مک داؤد گئیاں او صرف سونے نبی دی مکدی نہیں پڑھیے بھائی اکھیاں والا او بھی کوئی اکھیاں نے جڑیاں نال حضور دے جڑدیاں نہیں او جڑیاں جڑ جان نہ ہک باری او لک موڑیاں بجے جڑدیاں نہیں جنہ اکھیاں نے دامن پاک رسول دا پھڑیائی او تے کسے بھی گل تو چھڑدیاں نہیں رفیق جنا بیڑیاں دا پیر ملا ہوئے اوتے بیڑیاں پتے دی رڑدیاں نہیں پڑھیے اللہ پاک دا پورا کلام زندہ جے نمائی فاطمہ دا لال ہوندا نوز دین اسلام دی شان زندہ کہندے کلی کل کمبا پہا کے دے وہ کر گیا سفی حسین اسلام زندہ بس پنج تن پاکی شفا والے بس پنج تن پاکی شفا ایک ضروری
اعلان سماعت فرما رہے ہیں کہ یہاں قبلہ پیر ڈاکٹر فضیل ایاز قاسمی صاحب مدد اللہ علیہ کی تقریریں دیگر موڑا شریف کے اس کی تقریب کی تقاریر اور دیگر علماء کی تقریروں کا اسٹال یہاں موجود ہے اور ہر کیسر جو ہے وہ 35 روپے میں جتنے کی بھی مل رہی ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہر صورت یہاں جب اس پاک کی تقریب سے جائیں تو اپنے ساتھ اپنے عقیدوں کو درست کرنے کے لیے روحانی غذا حاصل کرنے کے لیے دین کے ساتھ کامل وابستگی اور محبت حاصل کرنے کے لیے ان تقاریر کو آپ ضرور سماعت فرمائیں جتنی آپ چاہتے ہیں کہ دو چند کیسٹیں آپ ضرور مختلف موضوع پر یہ کیسٹیں دستیاب ہیں آپ سے گزارش ہے کہ یہ علماء اہل سنت کی بزرگان دین کی یہ کیسٹیں ضرور اپنے ساتھ لے جائیں تاکہ اس پاک کی سالانہ تقریب کی مناسبت سے آپ کے گھروں میں پورا سال جو ہے وہ اس تقریب کے حوالے سے اور دیگر آپ علماء کرام کے خطاب سنتے رہے یہ عرس پاک کی سالانہ تقریب جس طرح پہلے بھی اعلان کیا گیا ہے یہ اس علاقہ کی ہر دل عزیز شخصیت جناب محترم چودھری محمد اشرف صاحب اللہ کے ولیوں کی یاد میں ہر سال یہاں اپنے اس گھر پر عرس پاک کی یہ تقریب صحیح منعقد کراتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ سالانہ عرس پاک کی تقریب والی اول موڑا شریف حضرت خواجہ محمد پیر قاسم موڑوی رحمت اللہ علیہ اور جناب پیر خواجہ محمد زاد خان صاحب رحمت اللہ علیہ اور جناب خواجہ امام العارفین پیر آفتاب احمد قاسمی مدد اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ نور اللہ برکتہ ان کی یاد میں یہ سالانہ عرس پاک کی یہ تقریب صحیح منعقد ہوتی ہے آج قبلہ پیر آفتاب احمد قاسمی صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے لخت جگر آپ کے یہاں اس محفل میں موجود ہیں تو آپ یہ عرس پاک کی سالانہ تقریب جن کی نسبت سے اور وہاں آپ جانتے ہیں کہ موڑا شریف ایک اسی طرح ایک جو ہے وہ پہاڑی علاقہ ہے جنگل میں بیٹھنے والے اللہ کے مقبول بندوں کا آپ فیض دیکھیں کہ آج موڑا شریف کا نام پوری دنیا میں موجود ہے اور آج ان کا فیض صرف پاکستان اور کشمیر نہیں پورے عالم اسلام میں ان کا جو ہے فیض جاری اور ساری ہے اور یہ قیامت تک جاری رہے گا قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ درخت ہیں جن کے جو ہے وہ ان کے سائے پوری دنیا پر پھیلے ہوئے ہیں اور یہ اتنے کمزور بھی ہیں فرمایا ان کے ایک طرف طول آسمانوں تک ہے اور دوسری تک ان کی گہرائی جو ہے وہ سورہ تک ہے اس لیے ان کاملین نے جو بوٹا لگایا ہے دن با دن اس کا سایہ اس کا فیض عام ہوتا جا رہا ہے اب میں اس سے پہلے کہ اس سے آگے والے جو ہے وہ محترم کو دعوت دوں میں گزارش کرتا ہوں کہ اس تقریب کا جو پروگرام ہے آپ ہر سال یہاں تشریف لاتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ کافی تعداد میں احباب نعت شریف پڑھنے والے خطاب کرنے والے احباب موجود ہوتے ہیں اور یہ پروگرام ہر صورت زور سے پہلے مکمل کرنا پڑتا ہے 1:30 یا 2 بجے جو ہے نماز ظہر 2 بجے سے پہلے یہ پروگرام مکمل کرنا ہے جس طرح کہ قبلہ پیر صاحب کی عادت ہے اسی کے اندر جو ہے وہ ہر ایک آدمی اپنی حاضری جو ہے وہ ضروری سمجھے اس سے زیادہ کسی کو بار بار کہنا نہ پڑے یہ اچھا نہیں ہوتا یہ ادب کے خلاف ہے اس لیے گزارش کی جاتی ہے کہ جس کو جتنا وقت دیا جائے اس کو دوبارہ لطفانہ دینا پڑے اب جو ہے وہ چودھری محمد اشرف صاحب کے بھتیجے ہیں جناب آفت صاحب ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ ناک پر تشریف لا کر اس عرس پاک کی محفل سے خطاب فرمائیں خطاب کے لیے تشریف لا رہے ہیں آفت محمد آفت صاحب تو آج ہمارے اس علاقے کی ہر دل عزیز شخصیت جناب چودھری محمد یعقوب صاحب جن کے نام سے جن کے عمل و کردار سے آپ سب احباب واقف ہیں اس سالانہ عرس پاک کی تقریب سعید میں شرکت کرنے کے لیے آپ یہاں تشریف لا رہے ہیں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے سامنے جناب آفت محمد آفت صاحب خطاب فرما رہے ہیں الحمدللہ
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حق حبیبہ مخبرا وآمنا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق آقا نامدار مدنی تاجدار جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو ہر شے کا خالق اور مالک ہے، وہی معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں، اور اس کی رحمت کاملہ نازل ہو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے یہ تمام عالم مارد وجود میں آئے اور ہم کو قسم قسم کے انعامات سے نوازا گیا۔ آپ حضرات کی خدمت میں میں نے گزارش کی تھی رب ذوالجلال کی جب پیارے بندوں کے محفل سجائی جائے تو تمام حضرات بآواز بلند جب درود پڑھیں گے، یہ تمہارا درود جب تمہاری زبان سے نکلتا ہے تم اپنی زبان درود کے لیے چلاتے ہو، وہ درود ایک پرندہ بن جاتا ہے، وہ پرندہ آسمان کی طرف اڑتا ہے، جب وہ پرندہ آسمان پر پہنچتا ہے عرش معلیٰ پر جاتا ہے، وہاں جا کر نور کے اندر غوطہ لگاتا ہے، جب نور کے اندر غوطہ لگاتا ہے نور سے باہر نکلتا ہے، درخت کی ٹہنی پر بیٹھتا ہے، جب درخت کی ٹہنی پر بیٹھتا ہے اپنے پروں کو ہلاتا ہے، جب وہ اپنے پروں کو ہلاتا ہے جتنے قطرے اس کے پروں سے زمین پر گرتے ہیں ان تمام سے رب تعالیٰ فرشتے پیدا کرتا ہے، وہ فرشتے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جا کر عرض کرتے ہیں یا مولا ہمیں کس لیے پیدا کیا، ہم اس کائنات کے اندر جا کر لوگوں کی نیکیاں لکھیں یا گناہ لکھیں، ہم تیری تسبیح کریں۔ رب تعالیٰ کہتا ہے اے فرشتوں میں نے تجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ فلاں آدمی نے میرے نبی پر ایک مرتبہ درود پڑھا تھا، میں نے تجھے اس کے وسیلے سے پیدا کیا ہے، جاؤ قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو۔ یہ ہے درود کی برکت۔ آپ حضرات کے سامنے میں نے آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں رب ذوالجلال اپنے بندوں کو مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں بے شک اولیاء اللہ کے دوست ہوتے ہیں، نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ یہ غمگین ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس کائنات کے اندر رب ذوالجلال نے جو پیدا کی ہیں چیزیں ہر ایک کو خوف ہوتا ہے۔ آپ سوچتے ہوں کہ یہ جو ہوا چلتی ہے یہ اس رب ذوالجلال کی ایک نعمت ہے، جب یہ چلتی ہے اس کو بھی خوف ہوتا ہے کہ یہ جو پہاڑیاں ہیں یہ جو درخت ہیں اس کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، اس کو بھی خوف ہوتا ہے۔ یہ جو مکان کی دیواریں ہوتی ہیں ان کو بھی خوف ہوتا ہے کہ کبھی ہمارا مالک ہمیں گرا نہ دے، لیکن جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں انہیں تو نہ کوئی ماضی کا ڈر ہوتا ہے، نہ حال کا ڈر ہوتا ہے، نہ استقبال کا، نہ مستقبل کا، یعنی جو گزرا ہوا
زمانہ ہے، نہ اس کابینے کوئی خوف ہوتا ہے، نہ جو جا رہا ہے اس کابینے نے کوئی خوف ہوتا ہے، جو مستقبل آنے والا ہے اس کابینے کو خوف ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ادو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے اولیاء اللہ کے ساتھ دشمنی کرتا ہے میں اسے اعلان جنگ کا اعلان کرتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے، حتیٰ کہ جب وہ نوافل پڑھتا ہے، نوافل پڑھ کے پوری رات نوافل پڑھتا ہے، میرا قرب حاصل کرتا ہے، میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں ہی اس کی زبان بن جاتا ہوں، جس زبان سے وہ بولتا ہے میں ہی اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، جس ہاتھ سے وہ پکڑتا ہے میں اس کا قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر رہی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آنے والے احباب سے ایک مرتبہ پھر گزارش کرتا ہوں، اپنی گفتگو کو حاضری تک محدود سمجھیں، چونکہ 2 بجے سے پہلے پروگرام مکمل کرنا ہے۔ آج اس عرس پاک عالمانہ خطاب ہوگا، اور آپ جانتے ہیں کہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر ڈاکٹر فیاض قاسمی صاحب مدد اللہ علی، ان کا بھی روح پرور خطاب ہوگا، تو اس سے گزارش ہے آپ احباب سے کہ اپنا انتہائی محدود وقت آپ یہاں اپنا کلام، اپنی گفتگو یا نعت شریف پیش کریں، تاکہ اس محفل میں علماء کرام جو تشریف رکھتے ہیں ان کے خطاب آپ سماعت فرما سکیں، اور یہاں اللہ کی گفتگو آپ اچھے انداز میں اپنے وقت کے اندر سماعت کر سکیں۔ تو اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے ایک طالب علم ہے پیائی سیسا کے وزارت صاحب کہ وہ مائک پر آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا رحمت للعالمین۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے، سکون جیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے، اور میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا رحمت للعالمین۔ شام سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان تیرے در سے ملا ہے، اور جس کو بھی ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو بھی مقدر تیرے در سے ملا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو،
دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دیں اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو خود بھیک دیں اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو دیکھا انہیں محشر میں تو رحمت نے پکارا دیکھا انہیں محشر میں تو رحمت نے پکارا آزاد ہے وہ آپ کے دامن میں چھپا ہو آزاد وہ ہے آپ کے دامن میں چھپا ہو اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں آپ کہ جانے پہچانے نعت خواں بلبل کشمیر جناب محترم غلام مصطفیٰ مستانہ صاحب ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ صبح سے بھی آپ نے محفل کو بڑا گرمایا ہے آپ مختصر آخری محفل سے آپ حاضری لگوائیں جناب غلام مصطفیٰ مستانہ صاحب صدقہ سونے حبیب دیا مولا اے منظور میری التجا ہوئے گڑیاں میریاں آخری آن جسم میرے سامنے میرا پیشوا ہوئے صدقہ سونے حبیب دیا مولا منظور میری التجا ہوئے گڑیاں میریاں آخری آن جسم میرے سامنے میرا پیشوا ہوئے گٹا چلے انوار بہر طرف پر کیف مخمور فضا ہوئے نظویلے مدینہ شہر والوں آمدی رحمتی ٹھنڈی ہوا جدو جان سنگیو جدو جان وجود وچ جان لگے لباں تے لفظ مصطفیٰ ہوئے اٹھا میں شنو قبر اٹھا میں شنو قبر چھوں جدو حافظ دے زبان تے صلی اللہ ہوئے مل کے پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ مل کے پڑھئے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیکہ یا حبیب اللہ مل کے پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ چند اشعار پنجابی پھر قبلہ پھر ایاز صاحب کا نعتیہ کلام جو میں پیش کروں گا نہیں کوئی اوقات گنہار دی جے او جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی خوش نہیں ہوتا نہ ہوئے کوئی سن
کرنی ہے اسا سرکار دی اے مکتیاں وچ کھڑا جبریل وی شان ویکھو سرکار دے دربان دی نہیں کوئی اوقاتیو اوگڑہار دی مل کے کہہ دو سبحان قبلہ پھر ایاز آپ کے چند اشعار پھر اجازت ایک بار درود پاک صلی اللہ علیہ یا جو جام عشق مصطفیٰ پیتے ہیں وہ بلال ہوتے ہیں جو جام عشق مصطفیٰ پیتے ہیں وہ بلال ہوتے ہیں زمانے کی سختیوں کو چہرے پہ سجا کر سرے خمیار ہوتے ہیں زمانے کی سختیوں کو چہرے پہ سجا کے سرے خمیار ہوتے ہیں ناگیلا کرتے ہیں نہ شکایت بلکہ طالب نظر ہوتے ہیں ناگیلا کرتے نہ شکایت بلکہ طالب نظر ہوتے ہیں یہ لمحے انہیں میسری آتے ہیں جو نبی کے غلام ہوتے ہیں یہ لمحے انہیں میسر آتے ہیں جو نبی کے غلام ہوتے ہیں مل کے کہہ دو سبحان اللہ آپ کی مرشد کلام دیتے ہیں ان کی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ ہم بھی آس لگا کے زندگی گزار رہے ہیں ہم بھی آس لگا کے زندگی گزار رہے ہیں لبوں کو دلوں سے ملا کے یا نبی پکار رہے ہیں لبوں کو دلوں سے ملا کر نبی پکار رہے ہیں صبح و شام ہر یاد اسی خوشی میں مست رہتے ہیں کہ شاید سرکار کے نام عطا ادھر بھی آتے ہیں ہماری اور ان کی کیا مثال ہم پھول میں رہتے ہیں وہ تو عرش پہ اللہ کے مہمان اور ہم زمین پہ رہتے ہیں آیاز کے دل کی ہستی آیاز کے دل کی ہستی میں ہر لمحہ یہ چراغ جلتے ہیں یوں تو ان کے کرم کی بات ہے کہ ذکر یار کے باب کھلتے ہیں جو جام عشق مصطفیٰ پیتے ہیں وہ بلال ہوتے ہیں زمانے کی سختیوں کو چہرے پہ سجا کر سرے خمیار ہوتے یہ تھے بلبل کشمیر جناب غلام مصطفیٰ مستانہ صاحب جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور ڈاکٹر صاحب کا کلام پیش کر رہے تھے ابھی ہماری
اس عرس پاک کی سالانہ تقریب سعید میں اس علاقہ کے ہر دل عزیز شخصیت جناب محترم چودھری محمد یعقوب صاحب سابق کشمیر کونسل و مشیر وزیر اعظم پاکستان تشریف لائے ہیں. ان کے ہمراہ جناب محترم حاجی محمد الدین صاحب، جناب محترم سید محمد علی نقوی صاحب جو عظیم صحافی ہیں، نمائندہ ہے روزنامہ جنگ اور دیگر اخبارات کے، وہ بھی تشریف لائے ہیں. ہم ان احباب کو اس عرس پاک کی تقریب میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی اس تقریب سعید کے مہمان خصوصی جناب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر اورنگزیب صاحب بادشاہ قاسمی مدعز اللہ علی اور جناب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر شہزادہ ڈاکٹر فضیل ایاد قاسمی صاحب مدعز اللہ علی اس تقریب سعید کے مہمان خصوصی ہیں. اور عرس پاک کی یہ سالانہ تقریب زیر صدارت جناب چودھری محمد یعقوب خان صاحب یہ عرس پاک کی تقریب نقد ہو رہی ہے. اب مختصر سے چند نعتیہ اشعار کے لیے میں دعوت دیتا ہوں بلیر کے جناب محمد جاوید صاحب، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہدیہ عقیدت پیش کریں. محمد جاوید صاحب. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وقت کی کمی ہے اور وقت کا احترام کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے مہمانوں کو سننا ہے. اور بالخصوص عالم دین جو ہمارے پیر فضیل ایاد قاسم صاحب ہیں، ان کو سننے کی بڑی خواہش تھی. الحمدللہ کہ اشرف صاحب کی اس کاوش اور محنت سے اور اس سالانہ تقریب کے حوالے سے ہم آج ان کو سنیں گے اور اپنے دل کی گہرائی سے سنیں اور کانوں کے پردے کھول کر سنیں اور دل کے اندر ان کی باتیں بٹھائیں تاکہ آپ کے دل صاف ہو جائیں. آپ کے دل جو ہے نا وہ اس طرح دھل جائیں کہ جس طرح سر کے ساتھ کپڑا دھلتا ہے. تو میں دو شعر میاں صاحب کے پڑھ کر اجازت چاہوں گا. میں زیادہ وقت میں وہ نہیں لوں گا کیونکہ ہم نے مہمانوں کو سنا ہے. رحمت دانی پاک دایا تے باغ سکا کر ہرے بوٹا آس امید میری دا او کر دے میں بریا او رحمت دا دریا ہلائے بخشے مینوں حکم بن جاندا میرا. آخری شعر اپنے مرشد کی عقیدت نال. او ہر مشکل دے او کنجی یارو
تے مشکل اب مہمان نعت خواہ ہیں جو قبلہ پیر صاحب کے ہمراہ یہاں تشریف لائے ہیں. میں جناب دعوت دیتا ہوں داؤد بیگ صاحب کو کہ وہ میک پر تشریف لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہدیہ عقیدت پیش کریں. جناب محترم داؤد بیگ صاحب. تمام احباب درود پاک صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا اس انجمن میں ذکر رسالت مآب ہے تو اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے. اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے. اور ختم کتاب ہے اس پر سلام کے جس کا پسینہ گلاب ہے. تو پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پڑھیے میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا. تمام احباب مل کے پڑھیے میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا. میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا. کیسا لگے گا کیسا لگے گا. اس ہاتھ میں جبریل کا پر کیسا لگے گا. اور جس ہاتھ سے لکھوں گا محمد کا قصیدہ محمد کا قصیدہ. جس ہاتھ سے لکھوں گا محمد کا قصیدہ محمد کا قصیدہ محمد کا قصیدہ. اس ہاتھ میں جبریل کا پر کیسا لگے گا. اس ہاتھ میں جبریل کا پر کیسا لگے گا. اور غوث الورا سے پوچھئے بغداد یہ چل کر بغداد یہ چل کر. غوث الورا سے پوچھئے بغداد یہ چل کر بغداد یہ چل کر بغداد یہ چل کر. بغداد سے طیبہ کا سفر کیسا لگے گا. بغداد سے طیبہ کا سفر کیسا لگے گا. اور دور سے ہے اتنا حسین گنبد خضرا
گنبد خضرا اور جب دور سے ہے اتنا حسین گنبد خضرا گنبد خضرا گنبد خضرا اس پار یہ عالم ہے ادھر کیسا لگے گا اس پار یہ عالم ہے ادھر کیسا لگے گا میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا آخر میں دو تین اشعار میاں صاحب کے کچا رنگ کچا رنگ للاری والا چڑیا کدی بھی نہیں لیندا تے جنا عشق نماز پڑھیاں جنا عشق جنا عشق اوے نماز پڑھیاں شک ہووی تے ویکھ لے جا کے اج قبر تے دی وے بل دے اور جے میں ویکھاں عملہ بلے تے کچھ نہیں میرے پلے اب پیر صاحب کے ساتھ تشریف لائے ہوئے ایک اور مہمان نعت خواں ہیں جناب محترم شیر خان صاحب ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں نعت شریف کی صورت میں ہدیہ عقیدت پیش کریں شیر خان صاحب اس محفل کی برکت کے لیے سب حضرات میں ذکر پاک کریں گے اس کے بعد میں کام لا لا
اے اس دا نام چتارنے والا ہر میدان نہر دالا درود پاک جو میں پڑھوں گا اس محفل میں، یہ میرے قبلہ محترم میرے مرشد پاک پیر طریقت ان کا لکھا ہوا درود پاک ہے. آپ سب حضرات میرے ساتھ مل کے پڑھیے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. جھوم کے اس طرح نہیں جھوم کے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. راحت منزل شان منزل راحت منزل شان منزل صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان کی دھڑکن رونی مانی ایمان کی دھڑکن رونی مانی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ. نور کا مظہر قرآن کا یتیغر نور کا مظہر قرآن کا یتیغر علم کا منبع عمل کا بانی علم کا منبع عمل کا بانی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. یاسین و رب کا نانا سن لو نجدیو بات قرآنی سن لو نجدیو بات قرآنی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ. ایاز کا حال
آنے والا ہر دن راضی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. نسبت کے حوالے سے چند اشعار پیش کر کے جا. چنگیاں چنگیاں لال لالو یاریاں. مل کے پڑھ لیں, میری آواز بیٹھی ہے صاحب, ذرا اپنے ساتھ مل کے پڑھ لیں. چنگیاں چنگیاں لال لالو یاریاں. ساریاں مشکلات آسان ہو سن ساریاں. چنگیاں بچ صفتاں نظر دو آندیاں. اے چنگیاں بچ چنگیاں تے شکلاں پیاریاں. عادتاں چنگیاں تے شکلاں پیاریاں. مشکلاں آسان ہو سن ساریاں. چنگیاں چنگیاں لال لالو یا کر محبت اللہ دی دلدار نال. کر محبت اللہ دی دلدار نال. رب کرے گا تیریاں دلداریاں. رب کرے گا تیریاں دلداریاں. مشکلات آسان ہو سن ساریاں. اب قبلہ ڈاکٹر صاحب کے خطاب سے پہلے ان کے ساتھ تشریف لائے ہوئے عظیم عالم دین حضرت علامہ سید ضیاء احمد مشہدی قاسمی صاحب کنارا شریف گجرات والے, ان کا خطاب ہوگا. ان کے بعد قبلہ پیر صاحب کا عالی شان خطاب ہوگا. چودھری صاحب کے صدارتی کلمات کے ساتھ قبلہ پیر اورنگزیب صاحب قاسمی مدد اللہ علی کی خصوصی دعا کے ساتھ یہ سالانہ عرس پاک کی تقریب اختتام پذیر ہو جائے گی. اس لیے تقریب اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے. آپ تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ انتہائی ادب سے, اور جو احباب قرب و جوار میں وہ انتظامیہ جو لنگر شریف کی ڈیوٹی پر مامور ہے, اس کے علاوہ تمام احباب کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ وہاں یہ مکان کی چھت پر نشست میں تشریف لے آئے. یہ محفل کا جو ہے وہ آخری وقت ہے, تو اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت علامہ سید ضیاء احمد مشہدی قاسمی صاحب کنارا شریف ضلع گجرات کہ وہ حاضرین محفل سے خطاب فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, اسلام.
नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हाज़रीन गिरामी, ये रसूलुल्लाह के गुलामों की महफिल है। जितना अपने आका के साथ इश्क है उतनी आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम दरे आका पे सर अपना झुका लेते हैं। क्या दे सुभान अल्लाह। तमाम आजाद बोले हम दरे आका पे सर अपना झुका लेते हैं। हम दरे आका पे सर अपना झुका लेते हैं। सच बताना अरे दुनिया तेरा क्या लेते हैं। ए गुंबद खजरा खुदा तुझको सलामत रखे। ए गुंबद खजरा खुदा तुझको सलामत रखे। देख लेते हैं तुझे प्यास बुझा लेते हैं। और गम के मारूं का तबीबो ना करो कोई इलाज। हम गमे इश्क नबी से दुआ लेते हैं। और जब गम के मारूं को कहीं से नहीं मिलती सकूं की दौलत तो आका तेरे ये दीवाने तेरी महफिल सजा लेते हैं। हम दो सलात के बाद दुनिया रूहानियत के बादशाह शहजादा गौसुल वरा जिगर गोशा इमामुल आरिफीन आफ्ताब तरीकत महताब शरीयत हजूर किबला आलम हजरत ख्वाजा पीर औरंगजेब बादशाह कासमी दामत बरकातुहुल आलिया वालिए मरकजी दरबार आलिया मोड़ा शरीफ और दुनिया तसव्वुफ के बादशाह आलम इस्लाम के अजीम मुबल्लिग शहजादा गौसुल वरा तस्वीर इमामुल आरिफीन आफ्ताब शरीयत महताब तरीकत हुजूर वाले मर्तबत हजरत ख्वाजा पीर मोहम्मद फजील अय्याज साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया मरकजी सदर इत्तेहादुल मशाइख पाकिस्तान व मरकजी सीनियर नायब सदर जमीयत उलमाए पाकिस्तान व मरकजी अमीर आला अंजमन मुहिब्बान तरीकत इंटरनेशनल वालिए मरकजी दरबार आलिया मोड़ा शरीफ, इनकी इजाजत और हुक्म से आप हजरात के सामने चंद मिनट की हाजिरी है। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी और आपकी हाजिरी को अपने मुर्शद कामिल का सदका अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। हजरात ग्रामी कदर, आज इस पुरफितन दौर के अंदर लोग नारे लगा रहे हैं, दावे कर रहे हैं। कोई कहता है इस झंडे की तरफ आ जाओ, कोई कहता है इस झंडे की तरफ आ जाओ। लेकिन आओ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे और आपके नबी, रसूलों के इमाम, ताजदारों के ताजदार, हबीब किरदिगार, अहमद मुख्तार, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों क़यामत के दिन मेरा झंडा होगा, जो उसके नीचे आएगा वही निजात पाएगा। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन आपका झंडा होगा? फरमाया, हाँ मेरे गुलामों, क़यामत के दिन मेरा झंडा होगा। या रसूलुल्लाह, उसका नाम क्या है? फरमाया, मेरे झंडे का नाम लिवाउल हम्द है। या रसूलुल्लाह, उसका रंग क्या होगा? फरमाया, मेरे गुंबद का रंग भी सब्ज होगा, मेरे झंडे का रंग भी सब्ज होगा। या रसूलुल्लाह, हमारे अलिया मोड़ा शरीफ, हज़रात गिरामी कदर, सहाबा ने क्या या रसूलुल्लाह, उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी? कमली वाले मुस्तफा ने आसाए ख़त्म नबुव्वत उठा के फरमाया, मेरे गुलामों, मेरा झंडा शमाल से जनूब तक और मगरब से मशरक तक होगा। सहाबा करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस झंडे को थामने वाले आप खुद होंगे? फरमाया, नहीं नहीं, मैं तो गुनाहगारों की शफाअत में मसरूफ होगा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उस झंडे को कौन थामेगा?
हमलहु फिल बदर, जिसने मेरा झंडा बदर में थामा वही थामेगा। या रसूलल्लाह बदर में किसने थामा? फरमाया मन हमलहु फिल ओहद, जिसने मेरा झंडा ओहद में थामा वही थामेगा। या रसूलल्लाह ओहद में किसने थामा? फरमाया मन हमलहु फिल खंदक, जिसने मेरा झंडा खंदक में थामा वही थामेगा। या रसूलल्लाह खंदक में किसने थामा? फरमाया मन हमलहु फिल खैबर, जिसने मेरा झंडा खैबर में थामा वही थामेगा। या रसूलल्लाह खैबर में किसने थामा? फरमाया जो हिजरत वाली रात मेरे बिस्तर पे सोया वही थामेगा। या रसूल अल्लाह हिजरत वाली रात आपके बिस्तर पे कौन सोया? फरमाया जो मक्के की फतह पे मेरी कंधों पे चढ़ा वही थामेगा। आपके करीब मौलाए कायनात थे, हाथ उठा के फरमाया लोगों ये है मक्के का गौहर, मेरी फातिमा का शौहर। बुलंद आवाज से कह दो यार, मैंने बोलने में बुखल किया, वहां बोलने में बुखल क्यों कर रहे हो? बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी कदर उस मजलिस में तय करे सिद्क व सफा, मंबाए जूद व अता, आशिकों के इमाम हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु भी मौजूद थे। उठे, उठकर अली अल मुर्तजा के माथे को चूमा। फरमाया अली तुझे मुबारक हो, तुझे नबी ने झंडा दिया है। अली अल मुर्तजा उठे, उठ के जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर के माथे को चूमा। फरमाया प्यारे तुझे भी मुबारक हो। आपने फरमाया अर्ज किया कि ऐ मौलाए कायनात, आपको तो नबी ने झंडा दिया, मुझे किस चीज की मुबारक? फरमाया अगर नबी ने झंडा आपको दिया है तो मुसल्ला मुझे दिया है, तो मुसल्ला आपको अता फरमा दिया है। और हज़रात गिरामी कदर मैं बात इस तरफ लाना चाहता हूँ कि आज अगर इस मादियत के दौर में उस झंडे और मुसल्ले का कोई वारिस है तो वो औलियाए किराम है। उस झंडे और मुसल्ले के वारिस औलियाए किराम है, क्योंकि जो इनके दामन से वाबस्ता होता है वो अल्लाह की रबूबियत को भी मानता है, नबी की खत्म नबूवत को भी मानता है, अबू बकर की सदाकत को भी मानता है, अमीर उमर की अदालत को भी मानता है, उस्मान की सखावत को भी मानता है, अली अल मुर्तजा की शुजाअत को भी मानता है, हसनैन की शहादत को भी मानता है, इमाम आजम की फकात को भी मानता है और इन औलियाए किराम की विलायत को भी मानता है। और हज़रात गिरामी कदर ज़िमनत बात आ गई, मैं अर्ज करना चाहूंगा, मेरे ज़हन में वो हदीस पाक आ गई। आज लोग कहते हैं ये हर जगह क्या ला इलाहा कर रहे हो, खुदा सुनता नहीं। आओ मैं आपको बताता हूँ, किताब शमाल उठाओ कि ला इलाहा इल्लल्लाह की महफिल से जाना ये मुस्तफा की सुन्नत है, ये मुस्तफा की सुन्नत है। कायनात के वाली, नबियों के इमाम, रसूलों के रसूल, ताजदारों के ताजदार, हबीब किरदार हजरत सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपनी प्यारी लगते जिगर खातून जन्नत हजरत सैयदा फातिमा तुज़ारा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर तशरीफ ले आए। आसमान से फुहार बरस रही थी, आका ने काली कमली किए हुए थे और आकर सेन के दरमियान खड़े हो गए। उधर मौलाए कायनात भी मौजूद हैं, उधर सैयदा फातिमा भी मौजूद हैं। वो अर्ज करती हैं हुज़ूर आप अंदर तशरीफ लाएंगे या हम आपके पास हाज़िर खिदमत हो जाएं? सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आओ तुम मेरे करीब आ जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाए कायनात के घर के सेन में तशरीफ फरमा हो गए। आपने अपनी दाईं जानब हजरत मौलाए कायनात को बिठा लिया, अपनी बाईं जानब हजरत सैयदा खातून जन्नत को बिठा लिया, अपने दाएं दानों के ऊपर सैयदना इमाम हुसैन हसन को बिठाया और अपने बाएं दानों पर हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को बिठाया और इन सब के ऊपर काली कमली दे के आका ने पढ़ना शुरू कर दिया, ला इलाहा मोहब्बत रखता है बुलंद आवाज से पढ़ ले, ला कदर जब कायनात के वाली ने जिक्र की महफिल को सजाया
تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل مخلوقات سماویہ سے کہہ دے کہ وہ سارے کے سارے میری تسبیح و تحلیل چھوڑ کر میرے مصطفیٰ کی اس محفل ذکر کی طرف متوجہ ہو جائیں اور سب مل کر پڑھنے شروع کر دیں لا الہ مرشدان دی ایک خاص نشانی ہے ساڈے مرشدان دی خاص نشانی ہے کالی زلف تے اک مستانی ہے کالی زلف تے اک مستانی متھے چمک لا